اس نور کے امین کے طور پہ حضور غوث العظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو کھڑا کیا. اب وہ اس نور علوی نور محمدی کے امین ہے. اور کب تک امین ہے؟ جب تک امام مہدی نہیں آتے. یہ حضور غوث العظم کی اصل تعلیمات، توحید آپ کی تعلیمات کی بنیاد. آپ جب پیدا ہوئے تھے تو قرآن مجید کے 18 پاروں کے حافظ تھے. اچھا اب کوئی کہے گا لو جی یہ لطیف ہے. اوے اللہ دے بندو عقل کرو. پیر کا کام یہ ہوتا ہے کہ مرید کو سہارا دے کے کنارے سے دریا میں اتارے اور دریا کے وسط میں لا کے چھوڑ دے. لیکن رمضان میں ایک اور جو ہے ایک بڑا اہم جو ایک واقعہ آتا ہے وہ سید عبد القادر جیلانی صاحب کے حوالے سے ہوتا ہے. ان کے حوالے سے کچھ آپ بتائیے گا. جی کیسی شخصیت غوث تھی؟ العظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سروں کے تاج. اللہ آپ کی جو ذات بابرکات ہے یہ ایک سمجھ لیں کہ سلسلہ ہدایت کا ایک مسنگ لنک ہے. ہائے ٹھیک ہے. سلسلہ ہدایت کا آغاز ہوا تھا سیدنا آدم سے اور سلسلہ ہدایت کا اختتام ہوگا بتائیں کہاں پہ؟ امام مہدی پر. اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی پہلا مہدی آدم تھا اور آخری مہدی ہوگا. مہدی ہوگا چونکہ مہدی کا مطلب ہدایت دینے والا. ہدایت دینے. تو یہ سارے انبیاء بھی مہدی تھے. واہ 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 ٹھیک ہے. واہ. اب وہ چلتا چلتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت ختم. اب یہاں ایک حدیث ہے وہ سمجھانا چاہتا ہوں. تو دیکھیں آپ کی برکت سے مجھے چیزیں ذہن میں ارے اللہ ورنہ تو میں لکڑ آدمی اور ہوں. نام شمندہ. اب وہ حضور نے فرمایا حدیث پاک ہے انا و علی من نور واحد. واہ واہ. انا و علی من شجر واحد او کما قال. فرمایا کہ میں اور علی ایک درخت سے ہیں مولا علی کے بعد، یا میں اور علی ایک نور سے ہیں. اللہ اکبر. اب اس کی تشریح میں تھوڑی سی کرتا ہوں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام ابھی تخلیق بھی نہیں ہوئے تھے اور حضور اللہ کے ہاں موجود تھے. تو وہ نور محمدی اور نور علوی یوں جڑا ہوا تھا. اللہ اکبر. اور یوں ہی چونکہ ایک نور فرمایا نا، وہ یوں ہی حضرت آدم کی پشت میں، پھر حضرت آدم سے حضرت نوح کی پشت میں، حضرت نوح سے ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم سے اسماعیل علیہ السلام، چلتے انبیاء در انبیاء سب کی پشتوں میں آئے. بالآخر آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبد المطلب کی پشت تک رسول اللہ اور حضرت علی کا نور انا والی من نور واحد جڑا ہوا تھا، جڑا ہوا اکٹھا منتقل ہو رہا تھا. اللہ. منشا الہی یہ ہوا، اب میں تمہید باندھ رہا ہوں حضور غوث العظم. جی 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 جی. منشا الہی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اب ان دونوں نوروں کو جدا کر دیا. حضرت عبد المطلب میں حضرت ابو طالب پیدا ہوئے تو مولا علی کا نور ابو طالب میں منتقل ہو گیا. اللہ. اور حضرت سیدنا عبداللہ پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک حضرت عبداللہ میں منتقل ہو گیا. اللہ. حضرت عبداللہ سے وہ نور حضرت سیدہ آمنہ کے ذریعے رسول اللہ کو منتقل ہو گیا. اللہ. اور حضرت عبد المطلب سے وہ نور حضرت مولا علی کو منتقل ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نور سیدہ فاطمہ کو منتقل ہو گیا. اللہ. اور ادھر وہ نور حضرت ابو طالب سے مولا علی کو منتقل ہو گیا. اللہ. حضرت فاطمہ اور مولا علی کا نکاح ہوا تو وہ نور جو صدیوں تک پشتوں میں اکٹھا تھا، صرف دو پشتوں میں جدا تھا، اللہ نے اس کو پھر جو ملا دیا. اور امام حسن اس نور کے امین تھے جو حضور نے فرمایا تھا انا وعلی من نور واحد. اللہ. امام حسین اس نور کے امین تھے. اللہ. امام زین العابدین اس نور کے امین تھے. وہ نور ائمہ اہل بیت میں منتقل ہو گیا. ائمہ اہل بیت میں یہ نور منتقل ہوتے ہوتے امام حسن بصری، امام حسن عسکری علیہ السلام تک پہنچ. اب یہاں ایک فرق ہے اہل تشیع اور اہل سنت کے. ہمارے تو سارے ہی بھائی اور سروں کے تاج ہیں اور ہم تو ساروں کو ہی ملائیں گے. اہل تشیع میں یہ ہے کہ امام مہدی آئیں گے، امام مہدی آ چکے ہیں اور وہ ظہور فرمائیں گے، وہ پردے غیبت میں. اہل سنت میں یہ ہے کہ امام حسن عسکری کے بعد ایک دورانیہ گیپ ہے اور آخری زمانے میں امام مہدی آئیں گے. آنے پر سب کا اتفاق، اس میں لڑنے کی لوڑ کوئی نہیں ہے کہ جی آ کے کدھر چلے گئے. نتیجہ ایک ہی ہے، وہ ایک الگ ہے لیکن وہ سیم ہے. سب آ جاتے آئیں گے اور دجال کے ساتھ امام مہدی ہی لڑیں گے. اب کیا ہوا؟ اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. اب یہ ہوا کہ اہل سنت کے نزدیک امام حسن بصری یا امام حسن عسکری کے بعد امام مہدی کے آنے تک اس کو لکھا حضرت مجدد علیہ ثانی نے رحمۃ اللہ، کیونکہ ہم کچی بات نہیں کرتے کبھی بھی. کچی بات میں نہیں کرتا کیونکہ میرے ہزاروں اسٹوڈنٹ ہیں تو وہ جو سنتے ہیں ان کو پھر یقین ہوتا ہے کہ سر نے بات کی ہے، ہر ریفرنس کے ساتھ مصدقہ بات ہوتی ہے. حضرت مجدد علیہ ثانی نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کو پھر ایک ایسا وجود چاہیے تھا کہ
حسن عسکری سے لے کر مہدی تک وہ نور، نور علوی اور نور نبوی جو پشت در پشت پہلے انبیاء پھر ائمہ اہل بیت میں رہا، اس نور کا امین کسی وجود کو بنائے گئے۔ اللہ اکبر۔ اس نور کے امین کے طور پہ حضور غوث العظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو کھڑا کیا۔ اللہ اب وہ اس نور علوی، نور محمدی کے امین ہے، اور کب تک امین ہے؟ جب تک امام مہدی نہیں آتے۔ اللہ اس لیے اس کا اظہار آپ نے خود فرمایا کہ قدم حاضہی علی رکبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پہ ہے۔ یہ اشارہ تھا اس طرف کہ اب میرا زمانہ ہے، اس وقت تک ہے، امام مہدی تک، پھر یہ امانت ان کو منتقل ہو جائے، ان کو منتقل ہو جائے، پھر ان کا دور شروع ہو جائے۔ تو لہٰذا غوث العظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر تھوڑی بات کر لیں۔ جی 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 جی۔ تعلیمات غوثیہ کا جو اساس ہے وہ توحید ہے۔ توحید۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کو چھوڑ کے کسی سے مانگتا ہے تو اس کا ایک مثال سے میں سمجھاتا ہوں، جو حضور نے مثال دی۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے، وہ درخت سے لٹکا ہوا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے، بندھے ہوئے، اس کو نہیں معلوم کہ وہ گرے گا تو اس کا یہ جو ہڈی جو ہے، ریڑھ کی ہڈی جس کو پنجابی میں مڑکا کہتے ہیں، منکا ہے، یہ ٹوٹ جائے گا ہاں، یا بچ جائے گا، بچ جائے گا، اس کو کوئی چھڑوائے گا یا نہیں چھڑوائے گا، نہیں کوئی چھڑوائے معلوم نہیں۔ ہوں، وہ درخت سے بندھا ہوا ہے، درخت کے کنارے دریا ہے، وہ درخت دریا میں گرے گا، بہہ جائے گا، بچ کچھ جائے گا، کوئی پتہ نہیں کیا بننا اور اس کا۔ دوسری طرف ایک سمندر ہے، اس سمندر پر ایک تخت ہے، تخت، واہ اور واہ، اس تخت پر بڑا بادشاہ بیٹھا ہے، اللہ اکبر، اور وہ شخص آتا ہے، وہ اس بادشاہ کو چھوڑ کے اس شخص کو جو درخت سے بندھا ہوا ہے، بندھا ہوا جس کے ہاتھ پاؤں ہی بندھے ہوئے ہیں، ہے، جس کے مستقبل کا ہی کوئی پتہ نہیں، اس سے مانگنے لگ جاتا ہے۔ تو بتاؤ اس کے بارے میں کیا رائے قائم کرو گے کہ جو اس بادشاہ کو چھوڑ کے اس محتاج سے مانگتا ہے؟ محتاج سے مانگنا، جس کو کوئی پتہ ہی نہیں، وہ والے وارث سے نہیں ہے۔ آپ اندازہ کر، یہ کس کی تعلیمات ہے؟ اللہ اکبر، سارے شرک جن سے منسوب کیے منسوب جاتے ہیں، یہ کیے بہت جاتے بڑا جھوٹ ہے حضور غوث۔ اور جھوٹ کیوں ہے؟ چونکہ حضور غوث العظم کا نام لینے والے اکثر جاہل ہیں، پیر اور مولوی پڑھے نہیں ہیں، ان کی دکان نہیں چلتی جب تک یہ ان کی اصل تعلیمات بتائیں گے تو کرنا پڑے گا۔ کرنا لوگ پڑے گا۔ کہیں گے اگر حضور غوث پاک ایسے تھے تو تم ایسے کیوں تم نہیں؟ ایسے، اے ہائے، لہٰذا ہم نے چیپٹر ہی ختم کر دیا وہ کیسے تھے۔ اچھا وہ چیزیں ختم ہی کر دی، اب ہم نے یہ کر دیا وہ ہواؤں میں اڑتے تھے، وہ ہاں، ہواؤں میں نہیں اڑتے تھے، نہیں اٹھتے تھے۔ سمجھ آئیے؟ ان کا ہواؤں میں اڑنا یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں ان کی 40 سال کسی اس چیز پر نگاہ نہیں پڑی جس پر نگاہ پڑنے سے اللہ نے روکا ہوا تھا۔ روکو، ان کی یہ اللہ کرامت تھی، اکبر، اللہ سمجھ آئیے؟ اکبر، اللہ اکبر، وہ ہوائیں اور تھیں، وہ ہوائیں اور تھیں۔ وہ ماحول تو اور تھا، لہٰذا فضا اب ہم نے اور کیا تھی۔ کیا؟ پورا تصوف کا پیراڈائم بدل دیا، ہائے ہائے، اور تصوف کو دیو مالائی ہاں، ہندوانہ تصوف کو اڈاپٹ کر لیا اڈاپٹ کر بیسیکلی، لیا، ہائے ہائے، جس کے اندر کوئی سوال نہیں چکنا، جس کے اندر کوئی اعتراض نہیں کسی سے کرنا۔ ہاں، اسلام بڑا لاجیکل دیا۔ لاجیکل دین، میری کتاب ایک چھپی ہے 365 پرنسپلز آف قرآن، واہ قرآن کے واہ، 365 واہ واہ اصول، واہ، ہر روز کے لیے ایک۔ واہ واہ، اس میں میں نے 5 اصول بتائے ہیں، قرآن اور عقلیت، قرآن ہے ریشنلزم، یہ عنوان ہے۔ واہ واہ، سوال کیوں نہیں اٹھنا؟ حضرت ابراہیم اللہ سے پوچھتے ہیں کہ تم مردے کو کیسے زندہ کرے گا؟ لذت، کون؟ میں نہیں، جو صاحب وحی ہے، صاحب وہی ہے، جد الانبیاء وہ ہے۔ سوال کر رہے ہیں، اور اور کس سے اللہ کیا سوال کہہ کر رہا رہے ہے؟ ہیں؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مرنے کے بعد اٹھنا تو ایک بنیادی عقیدہ ہے، عقیدہ اور ہے، ابراہیم آپ کے پاس تو ہر وقت وہی آتی ہے، وہی آپ بھی یہ سوال کرنے آپ کے ہی لیے سوال کر رہے ہیں۔ فرمایا وجہ کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ لِيَطْمَئِنَّ الْقَلْبُ، ہائے انہوں نے ہائے، کہا یقین ہے، اطمینان نہیں۔ اطمینان نہیں ہے، اوہ ہوئے ہوئے ہوئے، اب اتنا انٹرٹین، اللہ کتنا لبرل ہے، واہ واہ واہ، واہ واہ واہ، اللہ تعالیٰ کتنا لبرل، اس نے اس نے مطلب انٹرٹین اچھا کیا۔ ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ایسا ہے، تم پرندے لو، ہاں، ان کا گوشت کاٹو، ذبح کاٹو، کرو، ان کو مکس کرو، جا کے پہاڑ کے 4 کونوں میں رکھ spread دو کرو، اور ان کو آواز دو، آواز دیکھو وہ کیسے اٹھتے کیسے ہیں۔ آتے ہیں، ہاں، کر کے دکھایا۔ کر کے دکھایا، اور انہوں نے کیا، انہوں عزیر علیہ السلام ایک جا رہے ہیں، بخت نصر نے جب پورا تباہ کر دیا یروشلم، تو واپس جا رہے ہیں تو ایک بستی دیکھتے الٹی پڑی، کہتے ہیں باری تعالیٰ یہ کیسے زندہ کرے گا تو؟ ہاں، اللہ نے فرمایا ابھی بتاتا ہوں، خود تھے، کھانا ساتھ تھا، اور ایک گدھا دراز گوشت تھا جس پر سوار، موت طاری کر دی۔ اٹھے تو اللہ نے پوچھا کتنا سال؟ یہ قرآن مجید کے اندر ہے، کتنے سال؟ کہتے ہیں آدھا دن سویا ہوں یا پورا دن یا دن کا کچھ حصہ۔ کچھ ایسا، اللہ نے فرمایا 100 سال۔ 100 سال، اللہ اکبر، اب فرمایا اپنے گدھے کو دیکھو، دراز گوشت کو دیکھا، اس کے پنجرا بنا پڑا تھا ہڈیوں کا، ہاں، اور دوسری طرف کھانا۔ اب بتائیں ایک جانور ہو، یہ زیادہ جلدی ہوتا ہے یا کھانا جلدی خراب ہوتا ہے؟ کھانا تو چند دن میں، گھنٹوں کی بات ہے، ہاں وہ دن میں جانور تو پھر خراب 10 سال ہوتا ہے، نکال جائے گا۔ گا، کھانا پڑا ہوا ہے تازہ 100 سال تازہ بعد، پڑا ہوا ہے، جو کہ چند گھنٹوں کی چند بات، گھنٹوں میں، اور وہ بالکل اس کے پنجرے بن گئے۔ فرمایا اب اس کو دیکھو، اس کے اندر ارتعاش، وائبریشن ہوئی، اس کے اوپر پٹھے آنے شروع ہوئے،
پھر پٹھوں پر گوشت بننا شروع ہوا، اللہ پھر اس کے اوپر ماس بننا شروع ہوا، اور اللہ بالآخر وہ یوں کان کو چاٹ تک کھڑا ہوا۔ کھڑا ہو فرمایا اے عزیر ہم اس طرح مردے کو زندہ کریں۔ اس ایک چھوٹی سی جگہ پہ 3 ٹائم لیپس چل رہے ہیں، گدھے کا الگ چل رہا ہے، کھانے کا الگ Time چل travel رہا سے ہے، کیا؟ اور ان کا الگ چل آپ رہا ہے، دیکھیں ٹائم لیب باہر اور چل رہا ہے، وہ اور ویسے General اور نارملی چل اور چل رہا ہے۔ ہاں اف یہ ایگزیکٹلی وہی ہے۔ اصحاب کہف کے لیے اندر غار میں اور چل رہا ہے، باہر اور چل رہا باہر کچھ اور چل رہا ہے۔ اس پہ اصحاب کہف اس وقت ہم ہے، مکہ میں اور چل رہا ہے، پوری دنیا میں اور چل رہا ہے، اور رسول اللہ پر اور چل رہا ہے معراج کی رات۔ اللہ ٹھیک ہے، اس کی تو بہت ساری مثالیں ہیں۔ خیر ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ حضور غوث الاعظم کی ہم۔ اصل تعلیمات، توحید آپ کی تعلیمات کی بنیاد، اللہ تقوی آپ فرماتے ہیں کہ جو کرامت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا جو استقامت ہے، الاستقامہ فوق الکرام، اللہ کرامت نچلی چیز ہے، ہاں۔ چھوٹی چیز ہے، استقامت بڑی چیز ہے۔ اللہ تو لہٰذا ہم چھوٹی چیز پر نظر نہیں رکھتے، اللہ ہم استقامت والے لوگ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کی شخصیت کو ایک عام طور پہ جو میں صرف ان پہلوؤں پر بیان کروں گا جی، جی، جو نہیں ہوتے۔ جو نہیں، ہاں آپ کی عمر مبارک 80 سال سے کچھ زائد تھی، کچھ لوگ 90 سال کا بھی کہو، طویل عمر تھی، لیکن اس میں سے آپ کے 75 سال پڑھتے اور پڑھاتے گزرے۔ اللہ 75 ایئرس، 16 سال کی عمر میں آپ مسند ارشاد پر بیٹھے، اور 70 سال آپ درس دیتے رہے، اور قرآن کا درس، حدیث کا درس، فقہ کا درس، علم الکلام، علم العقائد کا درس، حتیٰ کہ فلسفہ کے جو لوگ اس وقت تھے وہ آتے تھے اور وہ آپ سے آ کے یہ ساری باتیں پوچھ کے جاتے تھے، اور آپ فلسفہ کے مسائل بھی ان کے حل کرتے، اور آپ کو اللہ پاک نے وہ مقام اور وہ تصرف دیا تھا۔ ہمارے ہاں تو اب یہ جب سے مرزا نے آ کے رولا ڈالا ہے، یہ مطلب ایک بالکل جو ایک نیریٹو کا تھوڑا سا حصہ درست ہے، پورا نیریٹو باطل پہ کھڑا کر دیا، باقی وہ غلط بات ہے۔ اولیاء کرامات کا کون انکار کر؟ کیا آپ نے اصحاب کہف کو نہیں دیکھا؟ وہ کرامت نہیں ہے، اللہ کا معجزہ نہیں ہے؟ کیا آپ نے حضرت سلیمان کے تخت کو لانا نہیں دیکھا؟ کیا وہ معجزہ نہیں ہے؟ ٹائم سپیس سے ماورا نہیں ہے وہ چیز؟ تو بس بیوقوفانہ حرکتیں ہیں عجیب و غریب۔ حضرت حضور غوث الاعظم جب پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ کا یہ کردار تھا کہ آپ کے والد کا بھی کردار سن لیں۔ آپ کے والد جب وہ ایک سیب والا واقعہ ہے کہ گزر رہے تھے تو انہوں نے وہ سیب، بھوکے تھے، سفر میں جا رہے تھے تو دریا سے سیب آ رہا تھا، تیرتا وہ کھا لیا بے دھیانی میں۔ تو جب احساس ہوا کہ میں نے تو اس کا قیمت عوض نہیں دیا ہوا، تو اس دریا کے رخ پہ چلنے لگے کہ یہ سیب کہاں سے، اتنا کبھی کوئی محتاط ہوا ہے؟ اللہ اب اس کے رخ پہ چلتے 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 آپ ایک باغ میں پہنچتے، اس باغ کے مالک سے ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارا سیب ہے۔ انہوں نے کہا جی میں کھایا، مجھے بتائیں کہ کیا قیمت ہے، میں دے دوں۔ انہوں نے کہا نہیں، بغیر اجازت کے کھایا، لہٰذا قیمت یہ ہے کہ میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا، اور میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، ہاتھ اس کے نہیں ہیں، ٹانگوں سے وہ لنگڑی ہے، اس کی ٹانگیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ معذور ہے کلیت، شکل سے وہ بدصورت ہے۔ اس نے یہ ساری انہوں نے بات، آپ نے فرمایا چونکہ میں سیب کھا چکا ہوں اور اس کی جواب دہی میں آخرت میں نہیں دے سکتا، لہٰذا میں اختیار۔ اللہ اب نکاح ہوا، جب اندر گئے تو وہ ایک خوبرو خاتون، نور ان کے چہرے پر جھلک رہا، نہ آنکھوں سے نابینا، نہ ہاتھوں سے، کوئی عذر نہیں، کوئی عذر نہیں۔ واپس آئے، انہوں نے کہا نہیں کہ جس سے آپ نے میرا نکاح کیا تھا یہ وہ خاتون نہیں ہے، آپ نے تو یہ نشان۔ انہوں نے کہا نہیں بیٹا، میری یہ مراد نہیں تھی، میں تو تیری آزمائش کر رہا، میری مراد یہ تھی کہ وہ اس طرح اندھی ہے کہ وہ غیر محرم کو دیکھنے سے اندھی ہے۔ اللہ اور وہ ہاتھوں سے اس لیے، پاؤں سے لنگڑی اور لولی ہے کہ اس نے کسی ایسی چیز کی طرف قدم نہیں بڑھایا جو اللہ کی رضا کے خلاف۔ اللہ اس ماں اور اس باپ سے پھر حضور غوث الاعظم جیسا بیٹا پھر پیدا ہوتا۔ اللہ اور وہ قرآن کی حافظہ تھیں، اور ہمہ وقت قرآن، آپ جب پیدا ہوئے تھے تو قرآن مجید کے 18 پاروں کے حافظ تھے۔ اچھا اب کوئی کہے گا لو جی یہ لطیف ہے، اوے اللہ دے بندو عقل کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام اگر پیدائش کے تیسرے دن کلام کر سکتے اور اپنے ربیوں کے ساتھ اپنی ماں کا دفاع کر سکتے، تو جب ایک چیز ثابت ہے وہ دوسری، اور یہ اصول ہے کہ جو چیز نبی کا معجزہ ہو وہ ولی میں بطور کرامت صادر ہو سکتا، اللہ ٹھیک ہے۔ پھر آپ کے تصرف کا یہ عالم تھا کہ آپ کے ماموں کہ آپ کے پاس شیخ عبدالحق، شیخ عمر شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، جو سلسلے سہروردیہ کے امام تھے، صاحب عوارف المعارف، وہ تشریف لائے، بہت بڑے عالم تھے، ان کے ماموں ان کو لائے۔ تو وہ اب جب علم زیادہ ہو تو بندہ کہتا ہے جی میں بڑی شے بن گیا، چونکہ علم کی جو آفات ہیں وہ دنیا کی کسی بھی شے کی آفات سے زیادہ ہیں۔ سمجھ آئیے، علم آنا بھی بڑا مشکل ہے، ہر ایک کو نہیں۔ علم آپ کو توڑ دیتا ہے، 15-20 راتیں جا کے آپ نمبر تو لے سکتے ہیں،
صلاحیت کے لیے آپ کو 15-20 سال راتوں کو سال جاگنا کم از ہوگا۔ کم یہ استعداد بنتی ہے، ہاں۔ یہ نظام قدرت ہے، علم اور فہم کے دروازے وہ ہر ایک پہ نہیں کھولتا، اللہ ہو، سمجھ آئی، اور جس پر کھل جائیں وہ پھر دو دھاری تلوار پہ چلتا ہے، اللہ ہو، سمجھ آئی۔ تو علم کو حاصل کرنا ایک چیز ہے، پھر علم کے مطابق چلنا یہ ایک دوسری چیز چیز ہے۔ سمجھ آئی۔ تو حضرت شیخ عمر شہاب الدین سہروردی جب آئے تو وہ خود کو بہت بڑی چیز سمجھتے تھے، ظاہر ہے بہت بڑے عالم تھے، کوئی شک نہیں۔ تو صاحب اس کو کہتے ہیں اپنا، وہ ہر فن کے ماہر تھے، تو ان کے ماموں ان کو لائے تو غوث الاعظم نے دیکھا کہ یہ نوجوان کیا ہے، کیا بات کرتے ہیں، تو انہوں نے ان کے اپنا دائیں ہاتھ ان کے سینے پر پھیرا، اور دائیں ہاتھ پھیرا تو ختم، بالکل صاف ہو گیا، بھول گیا، وہ ہر چیز بھول گیا، ختم ہو گئی، اور وہ پریشان ہو گئے، حتیٰ کہ اپنی پہچان بھی بھول گئی۔ پھر دوسری طرف ہاتھ پھیرا تو معارف کے ساتھ آگاہ کر، میں ان کے مزار پہ حاضر ہو کے آیا ہوں، اللہ ہو، شیخ عمر شہاب الدین، اکتوبر میں گیا تھا پچھلے سال، حضرت شیخ عمر شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ اور حضور غوث الاعظم کے مزار ہیں، اللہ ہو، گئے بھی ان کے لیے تھے۔ تو اس کے بعد پھر وہ ان کا سینہ معارف سے ہوا، یہ اعزاز مجھے بھی حاصل ہوا ہے۔ ہاں، تو اب ہوا یہ کہ، اور پھر ایک جہان آپ سے استفادہ کرنے کے لیے آتا تھا۔ آپ نے تصوف سے نہ کوئی جائیداد بنائی تھی، ٹھیک ہے، آپ نے تصوف کو نہ کبھی بیچا تھا، اللہ ہو، آپ نے کبھی مرید کے پیچھے نہیں چلے تھے، آپ کو یہ طلب نہیں تھی کہ مرید آتے ہیں کہ نہیں آتے، آپ اپنے مریدین پر واعظ اور نصیحت میں جتنے سخت تھے، لوگ کہتے تھے کہ شاید لوگ ان سے بھاگ جائیں گے، اوئے ہوئے، ٹھیک ہے، تو آپ یہ فرمایا کرتے تھے، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ مرید کا، پیر کا کام کیا ہوتا ہے، یہ بڑی زبردست ہے، پیر کا کام یہ ہوتا ہے کہ مرید کو سہارا دے کے کنارے سے دریا میں اتارے اور دریا کے وسط میں لا کے چھوڑ دے، چھوڑ دے، اور کہے اللہ کہ میں چلیا چلے، ہوں اس نو پکار، ہاں، انہوں پکار، اور اتنا پریپیئر کر دیا ہوتا ہے کہ وہ کنیکشن جو ہے وہ جڑنا ہوتا ہے۔ یعنی پیر جو ہے وہ ایک برج ہے ہوں، جہاں سے گزر کے لوگ اللہ تک پہنچے، پہنچ جائیں، ہمارے پیر رکاوٹ ہے اللہ تک پہنچنے میں خود، آئے ہائے، آئے ہائے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اب اس سے آگے بندہ نہیں جائے گا، اس سے نہیں آگے جائے گا، جائے گا تو ہماری عقیدت پہ حرف آ جائے گا۔ عقیدت پہ حرف آ جائے، یہ اللہ، معاملات خراب ہیں اللہ، تصوف کے نا بہت زیادہ۔ اب کیا ہوا کہ ان کمزور لوگوں کی وجہ سے ان مضبوط لوگوں پر حرف آ رہا، اس کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے۔ لحاظ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں یہ ایک ہادی بھی ہمیں دیا، اللہ ہو، یکم رمضان، اور بہت ساری آپ کی کرامات، آپ کی تعلیمات ہیں، تو انشاءاللہ یہ تو تقاضا کرتی ہیں کہ ایک پوری نشست اس کوئی پر کی نشست اس پہ